رہتی دنیا تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہنما، امام اور نسخہ ہدایت، اس کی آیات بینات ہر دور اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے چراغ ہدایت کا کام دیتی۔ قرآن حکیم نے اہل ایمان کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں ان میں ایک نمایاں وصف امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر زمانے میں ایک جماعت، چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو نیکی کی دعوت دیتے، فلاح، بھلائی، اچھائی، خیر کی طرف بلانے والے، یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیں، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں، اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ جن کے یہ اوصاف ہوں گے، داعی الی الخیر، جو خیر کی دعوت دینے والے، بھلائیوں کا پرچار کرنے والے ہوں، برائیوں کا سد باب، اپنی امکانی جو طاقت ہے اس کے مطابق، وہ اگر حاکم وقت ہے تو وہ قانون کی طاقت سے، اگر وہ عالم دین ہے تو اپنی زبان، اپنے بیان، اپنے قول، اپنی تحریر کے ذریعے سے وہ برائی کو برائی کہے گا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ کی بارگاہ سے اسے فلاح، کامیابی کی نوید اور سند عطا فرمائی جائے۔ امت مسلمہ میں ہر زمانے میں الحمدللہ ایسے داعیان خیر، اہل حق علماء موجود رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ دین الحمدللہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایسی بہت سی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ حق گوئی کو، اس فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کسی بھی لالچ میں آئے بغیر انہوں نے کلمہ حق کہا، اور اس کے نتیجے میں انہیں وہ فلاح نصیب ہوئی کہ اللہ نے زندگی میں بھی انہیں عزتیں عطا فرمائیں، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج بھی مؤرخ، ہر انصاف پسند تاریخ کا طالب علم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے پہ مجبور، اور یہ خراج عقیدت یہ ان کی زندگی کی قربانیوں کا صلہ، اور یہ اس فلاح کا ایک پہلو ہے جس کی قرآن نے انہیں بشارت دی تھی۔ گویا ان کی زندگی میں انہیں ملنے والی عزت اور بعد از وفات ان کا ذکر خیر، یہ قرآن کی حقانیت کا بھی گواہ ہے کہ قرآن نے جو اولئک ھم المفلحون فرمایا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کا پرتو، اس کا عکس اور اس کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت۔ اکبر کے زمانے کے اندر جب حکمران وقت نے اور اپنے زمانے کے ایسے حکمران نے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا حرف اور لفظ قانون کا درجہ رکھتا، جب اس نے شریعت اسلامیہ پہ وار کرنا چاہا، ہندو مت، سکھ مت، چند چیزیں اسلام کی اور دیگر چیزوں کا ایک مکسچر، ایک ملغوبہ بنا کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس وقت اکبر کے اس الحاد بے دینی کو کہتے ہیں، ایسے کام کہ جو دین کی بنیادوں سے متصادم، اکبر کے الحاد کا جس شخصیت نے رستہ روکا، قید کی جو سزائیں ہیں وہ برداشت کیں، جیل میں جانا قبول کیا، سنت یوسفی کو ادا کیا، لیکن اکبر کے الحاد کو علل اعلان الحاد کہا،
اسے بے دینی کہا، اسے شر کہا اور اسے ابلیس کا نمائندہ کہا۔ وہ شخصیت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ اقبال نے آپ کو خراج عقیدت میں پیش کرتے ہوئے کہا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، قرآن حکیم جسے یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فرماتا۔ ہر دور میں الحمدللہ اسلام کو ایسی شخصیات نصیب ہوتی رہی۔ شیخ مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ کا شمار بلا شبہ انہی شخصیات میں ہوتا ہے، اور آپ کا یہ کارنامہ یہ انسانیت پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً احسان ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات کو مکتوبات کی صورت میں تحریری انداز میں آنے والی نسلوں کے لیے رکھا۔ مکتوبات امام ربانی فارسی میں آپ نے درج فرمائے۔ مکتوب فارسی میں خط کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس زمانے میں جو اعیان مملکت تھے، اکبر کی اور اس کے بعد جہانگیر کے جو کابینہ کے قریبی ترین لوگ تھے، جو فوج کے اہم امراء تھے، آپ نے انہیں خطوط لکھے۔ ان خطوط میں قرآن کی آیات، رسول اللہ کے ارشادات، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے استشہاد اور دلیل پیش کرتے ہوئے آپ نے اکبر کے الہاد کی غلطی ان پر واضح کی، انہیں حق کی طرف بلایا، قرآن کی دعوت دی، سنت کی دعوت۔ شیخ احمد نے جیسے اکبری الہاد کی راہ روکی، اسی طرح مسلمان معاشرے میں اس زمانے میں جو بدعات، جو غلط رسوم و رواج پنپ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، آپ نے ان کی بھی تردید فرمائی، اپنے قول بیان کے ذریعے بھی اور اپنی تحریر کے ذریعے، اور یہی ایک عالم کی شان ہوا کرتی۔ اسی طرح سے بعد کے زمانے میں ہمارے ہاں 20ویں صدی اور 19ویں صدی کے آخر میں ایک اور شخصیت جنہوں نے اسی فریضہ حق گوئی کا اعادہ کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ایک قرآن کی اصطلاح اسے پھر عملی صورت میں ہمارے سامنے جاگزیں کر کے دکھایا، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت۔ آپ نے بھی ہندوؤں کے، انگریزوں کے، غیر مسلموں کے اسلام پر جو اعتراضات تھے، جو اسلام کے بارے میں ان کی نازیبہ باتیں تھیں، ان کا بھی رد فرمایا، اور خود مسلمانوں میں بھی جو غلط بدعات اور منکرات رائج ہو رہی تھیں، آپ نے ان کی بھی راہ روکی۔ آپ کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ بعض لوگ آپ کو صرف ایک نعت خواں شاعر سمجھتے ہیں، ایک نعت گو شاعر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف حدائق بخشش جو آپ کی نعتوں کا مجموعہ ہے، شاید صرف وہی آپ نے نعت خوانوں کے لیے لکھا اور کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کی تعویذات وغیرہ کی کتاب جو دراصل آپ نے نہیں لکھی، آپ کے کسی معتقد نے لکھ کے اسے منسوب کر دیا، شمع شبستان رضا، اس سے دیکھ دیکھ کے تعویذ لکھ کے بیچے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید امام احمد رضا بھی یہی کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اور ایک اور غلط فہمی ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شاید ہر ایک پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ یہ سارا پروپیگنڈا جو امام احمد رضا رحمہ اللہ کی عظیم عبقری، بلکہ انہیں ایک ہمہ جہت عبقری شخصیت، ایک ورڈ سٹائل جینیس کا جو لقب اور ٹائٹل ہے، وہ ان کے پڑھنے، جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی تحریروں کو پڑھا، انہوں نے یہ لقب ان کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور آپ نے اپنی ساری صلاحیتوں کو، ساری زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ، ترویج، اشاعت اور اسے مسلمانوں تک پہنچانے میں صرف فرمایا۔ قرآن حکیم کا خوبصورت بہترین ترجمہ کنز الایمان آپ کے قلم سے امت کو اور مسلمانوں کو اور خصوصاً اردو پڑھنے والوں کو نصیب۔ یوں ہی آپ کے فتاویٰ کا عظیم مجموعہ جو فتاویٰ رضویہ کہلاتا ہے، 30,000 سے زائد صفحات پر پھیلا ہوا یہ عظیم ذخیرہ جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا، ایک مجمع المعلومات
کہلانے کا حقدار ہے وہ آپ کے قلم سے نکلا۔ آج انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ تنے تنہا ایک شخص نے زندگی میں اتنا عظیم کام، 30,000 سے زائد صفحات ہیں، 6,500 کے لگ بھگ فتاوی ہیں جن کے آپ نے جوابات دیے، اور وہ عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اور بعض ان میں انگریزی میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار، بڑی اعلیٰ اور مضبوط قوت حافظہ عطا فرمائی۔ آپ کی یادداشت، اور جو اللہ نے قوت حافظہ آپ کو عطا فرمائی اس کی ایک واضح مثال آپ کا قرآن حکیم کو حفظ کرنا۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بچپن میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے قرآن حفظ نہیں کیا ہوا تھا۔ بعض لوگ جب آپ کو خط لکھتے، فتویٰ طلب کرتے، تو اس آپ کو خط لکھتے ہوئے جب القاب لکھے جاتے آپ کے نام کے ساتھ، تو وہاں مولانا، علامہ اور جو دیگر القاب ہیں ان کے ساتھ حافظ کا لقب بھی لکھ دیتے، لا علمی کی وجہ سے۔ آپ نے سوچا کہ مجھے لا علمی میں حافظ کہنے والے کہیں گناہ گار ہی نہ ہو، تو کیوں نہ میں قرآن حکیم حفظ کروں۔ اور پھر سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ صرف 1 مہینے میں، اور بعض جو انالیسسٹ، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں اگر صرف مہینے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے اب ہمارے ہاں عموماً قرآن حکیم حفظ کرنے والے بچے صبح بیٹھتے ہیں اور شام تک قرآن مجید کھول کے پڑھتے رہتے، مہینے سے یہ مراد نہیں تھی، بلکہ مہینے سے مراد یہ تھی کہ رمضان میں ایک بار ایک حافظ صاحب آپ کو ایک پارہ پڑھ کر سناتے، آپ اسے سنتے، اور اللہ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی کہ سنتے ہی وہ پارہ یاد ہو جایا کرتا۔ یوں 1 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ نے قرآن حکیم حفظ فرمایا۔ اور اصل آج جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا جو اصل کارنامہ ہے، آپ نے بدعات و منکرات کا رد فرمایا۔ وہ بدعات و منکرات عقائد کے باب میں تھیں یا اعمال کے باب میں؟ ابھی چند جمعہ پیشتر اگر یاد ہو عرض کی تھی، جب مرزائیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی 6 ستمبر کو، 7 ستمبر کو، اس وقت عرض کی تھی کہ آپ نے فتنہ قادیانیت کے رد میں متعدد رسائل تصنیف فرمائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دلائل اور جو وہ لوگوں کو غلط فہمیوں میں پھنسا کے راہ راست سے بھٹکایا کرتا تھا، آپ نے اپنے قلم کے ذریعے اس کی ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کے اندر اور اہل سنت و جماعت میں جو فتنے جنم لے رہے تھے، آپ نے ان کا بھی رد کیا۔ ایک فتنہ جو بدقسمتی سے آج بھی زوروں پہ ہے، آپ کے زمانے میں بھی وہ بڑے عروج پہ تھا، اور آپ نے بڑی وضاحت سے اس کا رد کیا۔ وہ فتنہ تصوف کے نام پہ پھیلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شریعت، یہ نماز، روزہ اور یہ ظاہری جو شریعت کے حکام ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل طریقت ہیں، ہم اللہ والے، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بابا جی بڑے پہنچے ہوئے، انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمیاں اور سراسر الہاد اور بے دینی والی باتیں آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اسے تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا روحانیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اسے طریقت کا نام دے کے اس آڑ میں شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ایسے جاہل صوفی موجود تھے۔ جب ان کی اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں تو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا رد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہر وہ تصوف، وہ طریقت، وہ روحانیت جو قرآن اور سنت کے احکام کے خلاف ہے، وہ جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی تعلق۔ رب سے جو جڑنا چاہتا ہے اس کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ رستہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے دکھا دیا ہے۔ اب جو محمد الرسول اللہ کے دکھائے ہوئے رستے کے برعکس کوئی راہ اختیار کرتا ہے، وہ ابلیس کا کارندہ ہے، وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق۔ اور یہ جو چند ٹرمز، اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں، طریقت، روحانیت، حقیقت، معرفت، آپ نے ان سب کے بارے میں بڑے خوبصورت جملے میں ان کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی دیتے ہیں کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، ان میں کوئی تخالف نہیں، یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری نہیں ہیں۔ شریعت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جو حضور نے فرمایا وہ شریعت ہے، اور طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، حضور نے جیسے جیسے جو عبادت جو کام کیا ہے وہی طریقت، اور حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، اور معرفت فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔ گویا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ان سب کا منبع اور مرکز ذات مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی ذات بابرکات۔ جو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے کوئی اور راہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی منزل مراد تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی طرح منبر کا غلط استعمال، جاہل اور فاسق، جاہل اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں، اور فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو جانتا تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا، فرائض کا بھی تارک ہے، واجبات کا بھی ترک کرنے والا ہے، کھلم کھلا شریعت کے احکام کو جو ترک کرتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ جس شخص کی نسبت مشہور ہو، لوگ جانتے ہوں، پتہ ہو کہ وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اور یاد رکھ لیجئے گا سب سے جو ایک بڑا عام حرام بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ نماز کو ترک کرنا، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ جس کے بارے میں معروف ہو کہ وہ حرام کام کا مرتکب ہے، ارتکاب کرتا ہے، اس سے میلاد شریف پڑھانا، جیسے ہمارے ہاں نعت خوان حضرات ہوتے ہیں یا نقیبان محفل کی بدعت بدقسمتی سے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان سے میلاد شریف پڑھوانا یا سننا یہ جائز ہے؟ جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں یہ بات معروف ہو، لیکن ساتھ ہی دیکھیے کہ حق کیا ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو اپنے امور سر انجام دیتا ہے وہ تعصب سے کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا مشہور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس پر جھوٹی تہمت کسی نے لگا دی، بلا وجہ کسی مخالفت، کسی دشمنی، کسی ذاتی غرض سے اسے بدنام کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی بات بے بنیاد پھیلا دی ہو، ایسا نہ ہو۔ حقیقت میں اگر کوئی واقعی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو چوکی یا منبر پر بٹھانا اور اس سے میلاد سننا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا، جسے نماز کی پرواہ نہیں ہے، جسے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے اسے اسٹیج پہ بٹھانا جائز نہیں، اس سے میلاد سننا، رسول اللہ کی مدح میں اشعار سننا، فرمایا یہ جائز ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی جو دوسری بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب جاہل کو منبر پہ بٹھایا جاتا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ کیا کہنا، اور بعض اوقات وہ عقیدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں اور ایسی حدیثیں منسوب کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، جنہیں موضوع احادیث کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان موضوع احادیث کو باقاعدہ ان کا رد بھی فرمایا اور بتایا کہ ایسی حدیثیں بیان کرنا بھی حرام، انہیں سننا بھی حرام، اور جس محفل یا مجلس میں ایسی موضوع، من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد حدیثیں بیان کی جاتی ہوں اس محفل میں بیٹھنا اور جانا بھی حرام، وہ میلاد کے نام پر ہو، وہ حسنین کریمین اہل بیت کے نام پر ہو، وہ صحابہ کے نام پہ ہو، یا وہ توحید کے نام پہ، وہ کسی بھی نام سے۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ بعض لوگ، ایک واعظ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل آپ وحی کہاں سے لاتے ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یہ ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے تو میں وہ وحی لے کے آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل کبھی آپ نے وہ پردہ اٹھا کے دیکھا؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پردہ اٹھا کے دیکھا۔ جبریل گئے اور انہوں نے وہ پردہ اٹھا کے دیکھا تو سوال ہو رہا ہے، یہ سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی واعظ نے یہ حدیث بیان کہ جبریل نے جب پردہ اٹھا کے دیکھا تو پردے کے اندر دیکھا خود حضور بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سبحان اللہ نہیں، یہ نعوذ باللہ کہنے والا مقام۔ حضور پر نور جلوہ فرما ہے، سر پر عمامہ بندھا ہے، سامنے آئینہ رکھا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کو جا کے یہ کہنا۔ آپ سے سوال ہوا کہ جی یہ حدیث کسی واعظ نے بیان کی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا ایسا واقعی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جواب بھی سنیں۔ آپ فرماتے یہ روایت محض جھوٹ ہے، کذب ہے، افتراء ہے۔ افتراء کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا،
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت کہ جبریل گئے اور پردہ اٹھایا تو وہاں بھی نعوذ باللہ آپ تھے، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی آپ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، اور جو یہ حدیث بیان کرتا ہے وہ ابلیس کا مسخرہ ہے، اور اگر اس کے ظاہر مضمون کا معتقد ہے، یعنی جو بات اس سے سامنے پتہ چل رہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے، فرمایا اگر کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ نہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ اس حدیث کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ اسے بیان کرنا یا سننا جائز۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس روایت کی تردید بھی فرمائی، اور بیان کرنا، سننا اور ایسی محفل میں جانا، فرمایا یہ سارے امور حرام۔ آج پھر بدقسمتی سے بار بار اس منبر سے الحمدللہ آپ گواہ ہیں، بارہا ہم نے عرض کی کہ وہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب غلط کی جاتی، جب ہمارے پاس تحقیق نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو حضور کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے ایک بار نہیں، لاکھ بار پہلے سوچنا چاہیے اور پھر آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ جی بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور عرش اعلیٰ پہ جب جانے کا موقع آیا تو آپ نعلین اتارنے لگے۔ یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ نعلین اتارنے لگے تو ندا آئی اور حکم ہوا کہ آپ نعلین سمیت آ جائیں۔ آپ نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جانے سے پہلے نعلین اتارے تھے، تو فرمایا آپ ہیں موسیٰ۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ کیا یہ روایت درست ہے، کیا ایسا ہوا تھا شب معراج؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لکھا یہ بے اصل ہے، موضوع ہے، ایسا کوئی واقعہ شب معراج رونما نہیں ہوا۔ کسی حدیث صحیح میں، کسی درست سند سے موجود اور ثابت حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو یہ بیان کرتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو جان بوجھ کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ فرمایا حضور کے نعلین سمیت عرش پہ جانے والی روایت یہ بے اصل ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بری۔ آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کی گئی، پوچھا گیا کہ جی ایک روایت میں کسی بیان کرنے والے نے یہ بیان کیا کہ شب معراج جب حضور براق پہ سوار ہونے لگے ہیں تو آپ دیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جبریل میرے لیے تو براق ہے، میری امت پیدل میدان قیامت میں جائے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی کہ حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہر امتی کی قبر پہ ایک براق بھیجا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ کیا یہ روایت درست ہے؟ آپ نے فرمایا یہ روایت بے اصل ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس طرح کی روایات کی تردید فتاوی رضویہ میں کئی ہے کہ یہ صرف بطور مثال ایک دو مثالیں میں نے عرض کی۔ آپ نے متعدد جگہوں پر ہر مقام پر جہاں بے اصل موضوع اور من گھڑت روایت بیان ہوئی ہے آپ نے اس کا انکار کیا، اس کی تردید فرمائی ہے، اور علی اعلان فرمایا کہ ایسی روایت کا بیان کرنا بھی حرام، سننا بھی حرام، اور ایسی محفل میں بیٹھنا بھی حرام۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ بعض اوقات عقیدت کی انتہا میں یاد رکھیں اہل سنت و جماعت مسلمان اللہ کے رسول سے وہ عقیدت نہیں رکھتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بے بہرا ہو، جس کی بنیاد تحقیق پر نہ ہو۔ ہماری ساری عقیدتیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں مگر تحقیق کے ساتھ ہیں، تاکید کے ساتھ ہیں، قرآن کی روشنی میں ہیں، حدیث کے اجالے میں ہیں، اور ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، علماء ربانیین کے اقوال کے مطابق۔ بزرگان دین کے ساتھ عقیدت بھی بعض اوقات انسان کو راہ راست سے دور بھٹکا کے لے جاتے۔ غلو فی العقیدت، عقیدت میں شریعت کی حدوں سے قدم باہر رکھنا۔ شیخ مجدد نے بھی اس کا رد فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی رد فرمایا۔ آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کر کے لے گئے، اس کی والدہ یا اس کا کوئی رشتہ دار حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو، آپ نے پرواز فرمائی، حضرت اسرائیل سے روح مانگی، انہوں نے نہیں دی، آپ نے وہ روحوں والی تھیلی چھینی اور چھین کے لے آئے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟
جب آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا، آپ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کا حضرت ملک الموت علیہ السلام سے روحیں چھیننے کا واقعہ بے اصل اور کفر ہے، جو اسے درست سمجھتا ہے یہ عقیدہ کفر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے عزت والے فرشتے ہیں، اللہ کے عزت والے رسول ہیں، وہ رب کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور جو شخص کسی کے بارے میں بھی، وہ سیدی غوث اعظم ہو یا کوئی اور اللہ کے ولی ہو، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کفر ہے، یہ ابلیس کی گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کا پڑھنا بھی حرام ہے، اس کا سننا دونوں حرام ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس میں صرف حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام نہیں، خود حضور غوث اعظم کی بھی توہین ہے۔ حضرت ملک الموت رسل ملائکہ میں سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ملائکہ کے رسل اور رسول ہیں وہ انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے افضل ہیں، ان سے برتر ہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام کی بھی اس میں اہانت ہے اور سیدی غوث اعظم کی بھی اہانت۔ جو باتیں شریعت مطہرہ سے متصادم تھیں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے قلم کے ساتھ ان کا رد فرمایا۔ گزشتہ جمعہ بھی غالباً عرض کی تھی کہ سجدہ تحیت، تعظیمی سجدہ کرنا، یہ اکبر نے بھی شروع کیا، جہانگیر نے بھی شروع کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے صدیوں پہلے شیخ مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس غیر شرعی اور اس دین سے متصادم جو رواج مغلیہ بادشاہوں کے دربار میں پڑا ہوا تھا، شیخ مجدد احمد فاروقی سرہندی نے اس کی بیخ کنی فرمائی۔ آپ کو جب جہانگیر کے دربار میں لے جایا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو آپ کو سجدہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے ایک چھوٹی کھڑکی انہوں نے بنوائی کہ ادھر سے لایا جائے، گردن جھکا کے داخل ہوں گے تو چلیے کم از کم بادشاہ کی انا کو تسکین مل جائے کہ سجدہ نہیں کیا تو کم از کم سر تو جھکایا۔ اور جب شیخ مجدد احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ مجھے لے جانے کے لیے کھڑکی سے لے جایا جا رہا ہے، عالم دین اللہ نے جتنا ذہن اور جتنا جسے آج ہم آئی کیو کہتے ہیں، جتنی انٹیلیجنٹ اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہوا کرتی۔ جسے قرآن حکیم علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ علم لدنی اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرمائے گا۔ شیخ احمد بھانپ گئے، اور آپ جب جہانگیر کے دربار میں جانے لگے، بجائے پہلے سر اور گردن داخل کرنے کے آپ نے پہلے پاؤں آگے رکھا۔ بادشاہ جو جھکا ہوا سر دیکھنا چاہتا تھا اس کی نگاہ شیخ مجدد کے قدموں پہ پڑی، اور پھر اقبال نے صدیوں بعد خراج عقیدت پیش کیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آپ نے گردن نہیں جھکائی اور گوالیار کے قلعے میں قید رہنا قبول کر لیا۔ آپ کئی ماہ قید رہے ہیں شیخ احمد مجدد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جانتے قید خانے میں کیا کیا؟ آپ نے قید خانے میں قرآن حکیم حفظ کیا۔ آپ کے بعض رشتہ داروں نے، عزیزوں نے خطوط لکھے قید خانے میں، افسوس کا اظہار کیا، اور حضور مجدد احمد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں افسوس والی تو کوئی بات نہیں، یہاں جو فراغت نصیب ہے وہ شاید باہر نصیب نہ ہوتی، مجھے اللہ نے قرآن حکیم حفظ کرنے اور یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل اولیاء، اصل علماء، اصل اہل حق وہ ہیں جن کا ربط قرآن سے ہوتا ہے، جن کے سینے میں، دلوں میں، ذہنوں میں، زبانوں میں، تحریر میں، تقریر میں قرآن کی آیات جھلکتی دکھائی دے۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ نے جہانگیر کے دربار میں اس رسم کی بیخ کنی فرمائی، اس کا انکار کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی بعض لوگ تصوف کے نام پہ مریدوں سے سجدہ کرواتے تھے، آپ نے اس کے رد میں پورا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ آپ نے یہ رقم فرمایا جو آج بھی فتاوی رضویہ شریف کا حصہ ہے، جس میں آپ نے کئی قرآن مجید کی آیات، 40 احادیث اور 150 فقہائے کرام کی نصوص، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی ورڈکٹس، ان کے فتاوی نقل فرما کے لکھتے ہیں، مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین سے جان کہ سجدہ حضرت عزت جل و علا کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین اور کفر مبین۔ جو اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سجدہ تحیت
جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، آپ فرماتے یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ بالیقین ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ بعض پیر حضرات اپنی جو خواتین مرید ہیں ان سے بے حجاب بغیر پردے کے ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا سراسر ناجائز، سراسر حرام ہے۔ پیر سے بھی پردہ کرنا یوں ہی فرض اور لازم ہے جیسے کسی اور غیر محرم سے پردہ کرنا۔ عورتوں کے مزارات پہ جانے کا آپ سے سوال ہوا، آپ نے پورا رسالہ جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور تحریر فرمایا، جس میں منع فرمایا کہ خواتین کے لیے، مسلمان عورت کے لیے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے، سوائے رسول اللہ کے روضہ اطہر کے، کسی مزار کی زیارت کے لیے جانا مسلمان عورت کے لیے روا نہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑی رسم جو اس زمانے میں بھی تھی اور بدقسمتی سے آج بھی موجود ہے، جب کہیں میت ہوتی ہے، کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے، ہندوستان میں کچھ عرصہ پہلے، یعنی گزشتہ صدی کی اگر ہم بات کریں، آج بھی بدقسمتی سے ہمارے بعض انتہائی دیہاتی علاقوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ 40 دن تک جو میت کے ورثاء تھے وہ برادری کی روٹی کیا کرتے، برادری کو کھانا دیا کرتے تھے چہلم تک، ساری برادری ان کے گھر میں اکٹھی ہوتی، ان کا کھانا پینا سارا وہ میت کے ورثاء پہ ہوتا، اور وہ ورثاء بیچارے بعض اوقات روٹی کرتے کرتے وہ بہت بڑے قرض میں مبتلا ہوتے، سود پہ قرضہ لے کے میت کی روٹی کی جاتی۔ آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا اور آپ نے ایک پورا رسالہ جلی الصوت لنہی الدعوت امام الموت، کھلم کھلا اعلان کہ شریعت محمدیہ میں میت پر کسی قسم کی دعوت کا کوئی تصور نہیں۔ دعوت دین اسلام میں خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم، مرگ اور میت کے موقع پر دعوت کرنا یہ دین اسلام کا رواج نہیں۔ آپ نے آیات و حدیث سے اسے باقاعدہ واضح فرمایا، صاف فرمایا اور لکھا ہے کہ جو قل شریف اور سوئم کا کھانا ہے، جو اہل خیر ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، انہیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس میت کے کھانے سے اگر جو حقدار ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں، یہ دراصل ان کا حق ہے، اور اگر کوئی ناحق جو صاحب حیثیت ہے وہ کھاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہوتا۔ ان رسوم و رواج کا قلقمہ اور ان کا انکار اور ان کی تردید قلم اعلیٰ حضرت نے فرمائی، قلم فاضل بریلوی نے فرمائی ہے، اور قلم محدث بریلوی نے فرمائی۔ جہاں شریعت کی حدود سے متصادم کوئی چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پرزور اور اس کا کھلم کھلا رد فرماتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محدث بریلوی امام احمد رضا رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی نقطۂ نظر اپنانے سے قبل سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے سے پہلے ان کے فتاوی جات کا مطالعہ تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا۔ جس قلم نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا تحفظ کیا، جس قلم اور زبان نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرا دیا، اور جس قلم سے اللہ نے وہ خوبصورت اور حسین و جمیل سلام لکھوایا جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی اردو جاننے اور پڑھنے والے اور سننے والے موجود ہیں، وہ سلام آج ہر محبت رسول رکھنے والے کی زبان پر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ سچے عاشق رسول تھے، لیکن عاشق رسول ہونے کا مطلب قرآن و سنت کی حدود سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ عاشق رسول سچا وہی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عامل بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور ان کی نگرانی اور ان کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ آئیے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی التجا کریں کہ وہ ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور وہ عشق رسول جو ہمیں اتباع رسول کی ترغیب دے اور اتباع رسول کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔